وكفى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وحديث إلى آخره، أخرجه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہوں جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم علیہ. صحیح مسلم کی ایک روایت جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نیتوں کے بیان میں اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا ہے. عبداللہ بن ابو القیس الاشعری رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے حدیث کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل شجاعۃ ویقاتل حمیۃ ویقاتل ریاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس شخص کے تعلق سے جو آدمی اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے. وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، شجاعت کے معنی بہادری. ایک آدمی ہوتا ہے باڈی بلڈر ہے، کیا کہتے ہیں لڑنے والا ہے، آدمی جنگجو ہے، تو اپنی بہادری کو دکھلانے کے لیے جو لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی سے پوچھا گیا. وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جو آدمی اپنے خاندانی حسب و نسب کو دکھلانے کے لیے لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے. اور ایک اس شخص کے تعلق سے پوچھا گیا وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، کہ اللہ کے رسول اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شخص کو بھی ریجیکٹ کر دیا، دوسرے شخص کو بھی ریجیکٹ کر دیا، تیسرے شخص کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے ریجیکٹ کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لیکون اعلاء اللہ کلمۃ، جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، وہ آدمی صحیح معنوں میں مجاہد ہے. یہ پوری حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نیتوں کے باب میں لے کر کے آئے ہیں. اس حدیث سے کیسی نیت کے بارے میں کیسے ظاہر ہو. آدمی جہاد کر رہا ہے، تین اس میں ایک آدمی اپنی کیا کہتے ہیں بہادری اور جمع مردی دکھلانے کے لیے لڑ رہا ہے، ایک آدمی اپنی کیا کہتے ہیں اپنی قوم کی حمیت اور غیرت کو دکھلانے کے لیے لڑ رہا ہے، ایک آدمی دکھلاوے کے لیے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے. جہاد کتنا افضل عمل ہے. اللہ اکبر. مجاہد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے مجاہدوں کو اور جہاد کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ شاید اتنا اونچا مقام کسی کو جنت میں نہیں ملے. بتائیے پوری جنت میں اللہ رب العالمین ان کو ایسے پر عطا کرے گا کہ وہ پر سے پرندوں کے مانند اڑتے رہیں گے اور پورے جنت میں سیر کریں گے. لیکن اگر وہی جہاد ہماری دکھلاوے کے لیے ہو گئی تو ریاکاری میں آ گئی. اور ریاکاری میں کسی بھی عبادت میں اگر ریاکاری اگر شامل ہے ہماری، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ریاکاری ہے، اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہے، اگر ہم کوئی بھی اچھا عمل کر رہے ہیں اس میں ریاکاری پائی جا رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے اپنی امت پر یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت مرتد ہو جائے گی اور کفر میں پہنچ جائے گی. مجھے اپنی امت پر خوف یہ ہے کہ یہ شرک اکبر شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گی میری امت. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فقال الریا. کہا ہر دکھلاوے کا ہر عمل کیا ہے؟ وہ ریا اور شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک. اور آدمی چھوٹا شرک کرتے 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 بڑے شرک میں شرک اکبر میں واقع ہوتا ہے، اور شرک اکبر میں واقع جو ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی بخشش کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے. اللہ
اللہ رب العالمین کی مغفرت کا دروازہ اللہ رب العالمین اس کے لیے لاک کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم کو، اللہ کے رب العالمین اس کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین جہنم کا وہ مستحق بنا دیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی نیک عمل کریں، اچھا عمل کریں، تو اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری سے، دکھلاوے سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، دکھلاوے سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ چھوٹا شرک اصغر ہے، اور جو شرک اصغر سے بچ گیا تو سمجھ لو وہ شرک اکبر سے بھی بچ جائے گا الحمدللہ انشاءاللہ الرحمن۔ اس لیے کہ آدمی چھوٹے سے کام کو نظر انداز کرتے چاہے، یار یہ چھوٹا ہے کیا ہے، لیکن نظر انداز کرنے کی وجہ سے آدمی شرک اکبر میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں شرک اصغر سے یعنی چھوٹے شرک سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک سے بچنے کے لیے دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین دعا اور بڑی جامع دعا سکھائی۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک لا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ شرک سے بچنے کی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شرک سے اور بچنے کی دعا جو اگر تلاش کرنا ہے تو رات میں یعنی عشاء کی نماز میں آپ جو نماز پڑھتے ہیں اپنی آخری رکعت میں، یعنی اس سے پہلے جو 3 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے وتر کی نماز، وتر کی نماز میں دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون ضرور بے ضرور لازم پڑھیں، رات میں قل یا ایھا الکافرون لازم پڑھیں، تو اللہ رب العالمین شرک سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے گا۔ قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھنے والا اللہ رب العالمین اسے شرک سے محفوظ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اجر دیتا ہے اور دے گا اللہ رب العالمین۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہماری عبادتیں ریاکاری سے پاک ہونی چاہیے، ہماری عبادتوں میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔